السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ وقال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ وقال الله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حقوق اللہ جتنے ہیں ان میں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اور حقوق العباد جتنے ہیں ان میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ اور جب نماز کا حساب کیا جائے گا تو بالکل کیلکولیشن ایسی ہی ہوگی جس طرح ہم اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہم چیزوں کا حساب کرتے ہیں، اور اکاؤنٹس کے لوگ تو بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں گے کہ جہاں جہاں پہ کوئی کمی ہوتی ہے اس کو پھر کسی اور بات سے پورا کرتے ہیں تاکہ بیلنس صحیح رہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جب قیامت میں انسان کے نامہ اعمال میں موجود نماز کا حساب کریں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی فرض نماز میں کمی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر تو کچھ نفلیں ہیں تو ان کو فرض کے ساتھ ملا کے کمی پوری کر دو، لیکن اگر نفل بھی نہ نکلے تو پھر وہ نماز اسی طریقے سے ناقص حساب کی جائے گی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یوں مثال لیجئے جیسے ابھی ہم انشاءاللہ نماز جمعہ کی ادائیگی کریں گے تو یہ جو ہم نماز پڑھیں گے تو لگ بھگ 700-800 آدمی 1000 آدمی نماز پڑھے گا، لیکن سب کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، سب کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، سب کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے، اور فارغ جب انسان ہو جاتا ہے تو اب فرشتے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کی نماز کا کتنا ثواب لکھنا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اتنی تفصیل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نصف ثواب ملتا ہے، آدھا، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو 1/3 ملتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو چوتھائی حصہ ملتا ہے 1/4، بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو 1/5 ملتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو 6واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 7واں، بعض کو 8واں، بعض کو 9واں، بعض کو 10واں حصہ ملتا ہے۔ یعنی نماز سب کی ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ اللہ کے نیک لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ثواب پورے کا پورا مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز کالے کپڑے میں تمثیل کر کے، یعنی کالا کپڑا نشانی ہے اس چیز کی کہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہے،
اس شخص کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ جاؤ اپنی نماز واپس لے جاؤ، تم یہ نماز پڑھی تم۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں، اللہ کی محبت والی نماز پڑھیں، نماز پڑھیں اللہ کی توجہ والی نماز پڑھیں۔ محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے، کان کے اوپر آ کے شہد کی مکھی ڈنک مار جاتے تھے، بسا اوقات خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور چھتیں چونکہ شہتیر کی ہوتی تھیں اور کھجور کے تنوں کی ہوتی تھی، تو سانپ اندر گھس جاتے تھے، تو وہ سانپ گھسا ہوا تھا، وہ نیچے گرا۔ آپ کا بیٹا ہاشم قریب تھا، وہ کھیل رہا تھا، بچہ باپ کے پاس بیٹھ کے کھیل رہا تھا، والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ سانپ اوپر سے نیچے گرا، بچے کو لپٹ گیا۔ بچے نے شور مچانا شروع کر دیا، بچے کے شور کو سن کے گھر والے آ گئے، گھر والوں نے سانپ کو مار دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کر کے فرمایا کہ کچھ شور کی آواز آئی تھی، یہ کیسا شور ہو رہا تھا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، بچے کی تو جان جانے لگی تھی۔ تو فرمانے لگے تمہارا ناس ہو، اگر میں توجہ اس طرف کر لیتا تو میری نماز کہاں باقی رہتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سیکھی تھی نبی علیہ السلام سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی تھی آپ کے داماد حضرت زبیر بن عوام نے، اور زبیر بن عوام سے نماز سیکھی تھی ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے۔ تو نماز ایسی چیز ہے جس کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اسی کو نماز کا خشوع کہتے ہیں۔ یہ نماز جو کبھی کبھی ہم پر بھاری ہو جاتی ہے، معاذ اللہ، نماز پڑھنے کو اللہ معاف فرمائے دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو قرآن نے اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری ہو جاتی ہے، ہاں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان پر بھاری نہیں ہوتی، وہ تو فوراً اٹھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، دل لگی کر رہے ہوتے تھے، دنیا کی کوئی بات چل رہی ہوتی تھی، جوں ہی مؤذن کی اذان کی آواز آتی تھی آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، فوراً اٹھتے تھے، لپکتے تھے نماز کی طرف۔ اور آج، اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا صحابی سے میں تمہیں بتاؤں سب سے پہلے دنیا سے کون سی چیز اٹھائی جائے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ خشوع کہتے ہیں دل کے اندر اللہ کے خوف۔ تم دیکھو گے بھری مسجد میں ایک بندہ بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا، ایک بندہ بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اسی لیے جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں، ارشاد ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے یقیناً مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے انسان بالکل ساکن کھڑا ہے، جامد کھڑا ہے، بالکل ہل نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہود کی طرح ہلے نہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہود جب عبادت کرتے ہیں تو خوب ہلتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلے نہ۔ تو خشوع کا سب سے پہلا اور اولین درجہ یہ ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ انسان ہر رکن کے اندر اتنا وقت ضرور گزارے، یعنی قیام کر رہا ہے، پھر رکوع کر رہا ہے، پھر قعدہ کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ہر جگہ پہ اتنا وقت ضرور گزارے کہ اس کے سارے کے سارے اعضاء پرسکون ہو جائیں، اتنا وقت ضرور گزارے، کوے کی طرح ڈھونگے نہ مارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی نماز دیکھ رہے ہیں، وہ شخص نماز پڑھ کے آپ کے پاس آتے ہیں،
تو آپ ارشاد فرماتے ہیں قم ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ اپنی جگہ پہ واپس جاؤ، نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں قم فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پھر وہ آخر کار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی ہی آتی ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے، اپنے ہاتھ باندھے، قرآن کریم کا جتنا حصہ اس کو یاد ہے وہ پڑھے، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، یعنی گویا ہر رکن کو پورے کے پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرے۔ یہ پہلا درجہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ اب ایک شخص نے رکوع کیا، رکوع کے بعد مکمل طریقے سے بیٹھا نہیں ہے اور فوراً دوبارہ دوسرے رکوع میں چلا گیا، تو اب یہ جو درمیان میں بیٹھنا تھا یہ واجب تھا، اس کا واجب ادا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ تو بیٹھا ہی نہیں ہے۔ جب یہ بیٹھا نہیں، اس کا واجب ادا نہیں ہوا، جب واجب ادا نہیں ہوا تو سجدہ صاف کرنا چاہیے تھا۔ اس بیچارے کو کیا پتہ ہو کہ میرا واجب ادا نہیں ہوا، یہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو نماز پڑھ لی۔ رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد پورے طریقے سے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب تھا، واجب رہ گیا، نماز نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلا درجہ خشوع کا یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو نماز اطمینان کے ساتھ پڑھے، نماز میں ہر رکن کے اندر تھوڑی دیر ٹھہرے۔ اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نماز میں مزید خشوع پیدا کروں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لمبی نماز پڑھے۔ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ جلدی کس چیز کی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان نماز میں کسی اور چیز کی فکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کس چیز کی طرف توجہ کر رہا ہے؟ کیا کوئی چیز میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا کوئی چیز میرے سے بھی زیادہ اہم ہے جس کی طرف تمہاری توجہ ہے؟ کدھر توجہ رکھ لو اپنی؟ تو سب سے پہلا درجہ کہ انسان اپنی نماز کے اندر مکمل وقت لگائے نماز میں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جلدی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ کے لمبی تسبیحات کرتے ہیں۔ بندہ خدا جتنا وقت تسبیحات میں لگایا ہے اتنا نماز میں لگاتے ہیں۔ تسبیح پڑھنا کو فرض تو نہیں ہے، تسبیح پڑھنا واجب تو نہیں ہے۔ آپ کا وظیفہ رہ بھی جائے گا جو آپ کرتے ہیں تو اس وظیفے کے رہ جانے کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ادھر نماز کو آپ وقت نہیں دے رہے جو فرض ہے۔ نماز آپ یوں پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، نہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو ہر چیز سے اپنی توجہ ہٹا لے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کھانے کی سخت حاجت ہو پہلے کھانا کھا لے، باتھ روم جانے کی حاجت ہے وہاں سے فارغ ہو کے آئے۔ نماز اس حالت میں نہ پڑھے کہ دل میں کسی اور چیز کا خیال ہو، مکمل طور پہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر پھر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ قبلہ میرے سامنے ہے، جنت میرے دائیں ہیں، جہنم میرے بائیں ہے، اور روح نکالنے والا فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہے۔ یوں نماز شروع کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے 15 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے۔ جماعت میں مجھے نہیں پرواہ ہوتی اس چیز کی کہ مجھے دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ مکھی بھی تنگ کرنے لگ جائے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، پنکھا بند ہو جائے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔
معلوم ہی نہیں ہے کہ کس دربار میں آ کے کھڑے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ جس شخص کی نماز جتنی اچھی ہوتی ہے اس کی زندگی اتنی شاندار ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے جب کسی کو منصب دینا چاہتے تھے چھپ کر اس کی نماز دیکھتے تھے، سامنے نہیں، چھپ کر دیکھتے تھے نماز کیسی پڑھ رہا ہے، کیا نماز صحیح پڑھ رہا ہے، نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے تو بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ٹھیک نہیں۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کا ایک حصہ گر گیا، منہدم ہو گیا۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد کہنے لگے کہ کچھ گرنے کی آواز آئی تھی، کیا ہوا؟ عروہ بن زبیر نماز پڑھتے تھے پوری توجہ کے ساتھ، زخم آ گیا پاؤں میں ایک، اس زمانے میں ایک زخم ہوتا اس کو آکیلا کہتے تھے، آکیلا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کھانے والا، تو کوئی ایسا زخم تھا جس کے ذریعے سے پاؤں کا گوشت جو ہے وہ خشک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب طبیب نے بتایا کہ اس کی جراحی کرنی پڑے گی، سخت تکلیف ہوگی، تو کہنے لگی اچھا پھر اس طرح کرو میں نفل نماز شروع کر دیتا ہوں تو تم جراحی کر لینا، مجھے پتہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی تیر نیزہ لگ جاتا تھا اور جسم میں سے نکلتا نہیں تھا تو سارے مصاحبین ساتھی یہ مشورہ کرتے تھے کہ جب نماز پڑھیں گے نا اس وقت نکالیں، اس لیے کہ جب نماز پڑھتے ہوں گے ان کو فکر ہی نہیں ہوگی، ان کی توجہ ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی طرف۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایسی نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے سنت کا اہتمام کریں، وضو پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کو پورا کرنا، اسباغ الوضو یعنی ہر عضو کو اچھے طریقے سے دھونا، خاص طور پہ کوہنیوں کو اور ٹخنوں کو اچھے طریقے سے دھونا، یہ نہ ہو کہ کوئی جگہ سوکھی رہ جائے۔ مسواک کا اہتمام کرنا۔ تیسری چیز، جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے وہاں آ کے کچھ دیر نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھیں تاکہ جو ہارٹ بیٹ ہے وہ معتدل ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو بھاگا بھاگا نہ آئے، بھاگا بھاگا نہ آئے بلکہ چل کے آئے، جتنی نماز مقدر ہوگی مل جائے گی۔ اب غور کیجئے اس میں کتنی گہری حکمت ہے۔ بھاگا بھاگا آئے گا، ہارٹ بیٹ تیز ہوگی، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، آگے فوراً نماز کی طرف توجہ نہیں بنے گی، نماز شروع کر دے گا، نماز کی طرف توجہ نہیں بنے گی۔ تو تیسری اہم چیز، نماز پڑھنے سے پہلے اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ میں یہ استحضار کیجئے، یعنی اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کیجئے کہ میں نماز پڑھنے لگا۔ پھر چوتھی چیز، جب نماز شروع کریں تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، پوری توجہ کے ساتھ کہ میں نے نماز شروع کی ہے۔ اگلی چیز، نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا ترجمہ سیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم ایک ایک جملے کا جواب دیتے ہیں۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور یہاں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار اکٹھا پڑھ گئے، پتہ ہی نہیں اللہ کی طرف سے ایک ایک جملے پہ جواب آ رہا ہے۔ اس لیے اگر بہت زیادہ جلدی نہ ہو تو سورہ فاتحہ علیحدہ علیحدہ پڑھنی چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، آپ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں، میں نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ مجھے جواب دیں، ہم نے جواب کے لیے موقع نہیں دیا، ہم تو اکٹھا پڑھ گئے سارا کچھ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی،
پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت بھی میری کرتا ہے اور مدد بھی مجھ سے مانگتا ہے۔ تو عبادت میرے لیے کر رہا ہے اور مدد اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ دیکھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک جملے کا جواب دے رہے ہیں، بندے کی توجہ ہی نہیں ہے نماز کی طرف کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ عموماً آخری 10 یا 20 صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو ان کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر اگلی بات، نماز کے اندر انسان کو اپنے اعضاء کو پرسکون رکھنا چاہیے، اور یہاں یہ بہت اہم اور باریک بات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ آج کل اس میں بڑی غفلت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کپڑے سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، دونوں ہاتھ چہرے پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں دونوں سے اپنا وہ بالوں کا سٹائل ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے کوئی عمل اگر انسان نماز میں کرے، دونوں ہاتھ ایک ہی وقت میں انسان نماز میں استعمال کرے، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ہاتھ چھوڑ کے اس نے یوں کرنا شروع کر دیا، اور یہ عمل ایسا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کچھ نماز میں کھڑے ہوں گے اور موبائل کی بیل ہوگی، وہ موبائل نکالیں گے، پھر اس کو دیکھیں گے، پھر اس کو بند کریں گے۔ یہ عمل نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ آپ نے موبائل کو بند کرنا ہے، ایک ہاتھ سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیے اور اس کو آف کا بٹن دبا دیجیے، موبائل بند ہو جائے گا۔ تو دونوں ہاتھ کبھی نماز میں استعمال نہ کریں، دونوں ہاتھ اکٹھے نماز میں استعمال کر لیے کسی عمل کے اندر، نماز کے منافی ہوا، نماز اکثر صورتوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز شروع کی اور اپنی داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ داڑھی کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی اللہ کا خوف ظاہر ہوتا، اور دل میں ہی اللہ کا خوف نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، تھوڑی سی خارش شروع کر دیتے ہیں نماز میں، نہیں، پورے طریقے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور نماز میں اپنے سجدے کی جگہ کی طرف دیکھے، اپنے نیچے دیکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ انسان دائیں بائیں دیکھے، انسان آسمان کی طرف دیکھے، انسان دائیں بائیں آنکھوں کو ہراتا پھراتا رہے، اس سے منع فرمایا۔ نماز کی خشوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیچے دیکھے، رکوع میں جا رہا ہے اپنے پاؤں کی طرف دیکھے، سجدے میں جا رہا ہے اپنے ناک کی طرف توجہ رکھے، یعنی گویا کوئی بھی ایسا عمل اختیار کر لیجئے جس سے نماز کے اندر خشوع برقرار رہے۔ پھر نماز لمبی پڑھنے کی کوشش کریں، کبھی نفل نماز ایسی پڑھیں جس میں جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں ایک رکعت میں پڑھ لیں، پھر نفل نماز ہے پھر دوسری رکعت میں جتنی صورتیں یاد ہے وہ پڑھ لیجئے۔ گویا جب لمبی نماز پڑھیں گے تو پھر توجہ نماز کی طرف رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شیطان کا نام بھی بتایا ہے جو انسان کی نماز میں سے کچھ حصہ کھینچ لیتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس کا نام خنزب ہے، حدیث مبارکہ میں نام آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی وسوسہ بہت زیادہ آ رہا ہو تو پھر نماز مکمل کر کے اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی سنت آپ نے پڑھ لی، اگر فرض پڑھنے آگے تو پھر بائیں طرف تھوک کی شکل بنا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ تھوک پھینکنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کرنا چاہیے، جتنی دعائیں آتی ہیں وہ نماز میں پڑھنی چاہیے۔
ہم دعائیں یاد کرنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی درود پاک کے بعد بے شمار دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے یہ دو دعائیں اگر کوئی انسان درود پاک کے بعد پڑھ لیتا ہے صدق دل کے ساتھ تو اللہ اس کی نماز سے صغیرہ گناہ تو معاف کرتے ہی کرتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی نماز یاد کرنے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ پہلی رکعت میں بھی قل ہو اللہ، دوسری میں بھی قل ہو اللہ، تیسری میں بھی قل ہو اللہ، چوتھی میں بھی قل ہو اللہ۔ تو نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، نماز قیمتی بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز ملی تو خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ لیکن ہم نے اس نماز کی قدر و قیمت ہی نہیں کی، اور اس کی قدر و قیمت ادا نہ کرنے کی وجہ سے اب کیا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، نماز کا انتظار نہیں ہوتا انسان سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ کلام نہیں کرتا یا جب تک بے وضو نہیں ہوتا، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اب نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کا ثواب پا رہا ہے، نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے، مغفرت اور رحمت کی دعا مل رہی ہے۔ لیکن ابھی ہم نماز پڑھیں گے، ابھی آپ دیکھیے فرض ادا کیے جائیں گے اور امام صاحب کی دعا سے پہلے اکثر لوگ چلے جائیں گے، کچھ لوگ دعا کے فوراً بعد چلے جائیں گے، حالانکہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ ہے، پھر 2 رکعت سنت موقدہ ہے، وہ ادا ہی نہیں کرتے۔ پھر نماز میں ایک اور اہم جو بات رہ گئی وہ بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے نوجوان خاص طور پہ وہ بہت مختصر کپڑے پہن کے آتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ گھٹنا اس میں شامل ہے، یہ نماز میں کور ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اب شرٹ اتنی مختصر سی پہنی ہوئی ہے کہ رکوع کے اندر گئے اور شرٹ، ظاہری بات ہے جب وہ مختصر سی ہوگی تو وہ اوپر کو اٹھے گی اور کمر جو ہے وہ ننگی ہو جائے گی، تو یہ وہ سطر کا حصہ ہے کہ جو اگر نظر آ گیا اور وہ اس کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہوا تو نماز ساری کی ساری خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض بہت ٹائٹ کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں نماز کے خشوع کو متاثر کرتی ہیں، نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔